بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ملتا ہے پھرتی دکھاتے ہیں، فوراً اس کے حکم کی طرف لپکتے ہیں، پھر سبقت لے جاتے ہیں اور اس کے دیے گئے امور کو انجام دے کر ہی دم لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یعنی آخرت کا امر بھی بالکل ایسے ہی جیسے دنیاوی امور، جیسے تمہارے جسم میں پیدائش سے پہلے روح کا جانا، جیسے بارش کا برسنا، ہواؤں کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا، اس کے حکم سے فرشتوں کا لوگوں کی روح کو قبض کرنا، اسی طرح ہے وہ دن جب زمین پوری شدت سے لرزے گی، جب اللہ تعالیٰ نفخ فی الصور، سور پھونکے جانے کا حکم دیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ، رجف کہتے ہیں الحرکت والاضطراب، یعنی زلزلہ، ایسی حرکت جس سے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار ہو، جیسے عربی میں کہتے ہیں رجف القوم اذا تہیؤ للحرب، کسی قوم کی باغ دوڑ جب وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں۔ تو روزمرہ کے کام چلتے رہتے ہیں، مگر جس دن جنگ سر پر سوار ہو اس دن قوم کی دوڑ باغ میں اضطراب اور پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف، جس دن شدت سے ہلے گی، الراجفہ، ہلنے والی۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین ہمیشہ سے اس دن کے انتظار میں تھی، یعنی زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنی ہی نہیں، اسے ایک دن شدت سے لرزنا تھا، یہ اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلنے والی یعنی زمین پوری شدت سے لرزے گی، تتبعها الرادفہ، اس کے تابع ہوگا ایک رادفہ۔ رادفہ ردیف سے ہے، جیسے اونٹ کے پیچھے بیٹھا انسان آگے والے کا ردیف ہے، گاڑی کے پیچھے پچھلی سیٹ پر بیٹھے لوگ آگے والوں کے ردیف ہیں، جہاں پہلے جائیں گے دوسرے بھی آٹومیٹکلی وہی جائیں گے۔ اسی طرح ہم معنی الفاظ یعنی سینونمز کو بھی مترادف کہتے ہیں۔ تتبعها الرادفہ کا مطلب ہوگا پہلے شدید زلزلے کے پیچھے ایک اور ویسا ہی زلزلہ آئے گا۔ ان دونوں آیات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لیں کہ سور 3 بار پھونکا جائے گا۔ سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے، اور سور پھونکے جانے کے لیے ہمیشہ سور کا لفظ نہیں آتا، کبھی کبھی صیحہ بھی آواز کو کہتے ہیں، زوردار آواز کو۔ اسی طرح سے زجر کا لفظ بھی آتا ہے، زجر کہتے ہیں ایک زوردار ڈانٹ کی آواز کو۔ سورہ یاسین میں تذکرہ ایسے ہے سور پھونکے جانے کے 3 مواقعوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، کہ یہ لوگ ایک زوردار آواز یعنی سور کے انتظار میں ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، ایسے نہیں ہوگا، ویسی نہیں ہوگا، یہ اسی جھگڑے میں ہوں گے اور وہ سچ مچ ان تک پہنچ جائے گی۔ پھر ایک آیت چھوڑ کر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ سور پھونکا جائے گا اور ایک دم یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اجداث جو ہے وہ قبروں کے لیے لفظ ہے، اور پھر اپنے رب کی طرف لپکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت چھوڑ کر فرمایا ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا محضرون، کہ یہ صرف ایک زوردار آواز یعنی سور کی آواز ہوگی، فوراً ہی لوگ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے میدان حشر میں۔ پہلا نفخہ جسے یہاں صیحہ کہا گیا ہے، تأخذهم وهم يخصمون، انہیں آ پکڑے گا جب کل انسانیت پر موت واقع ہوگی، یعنی انسانیت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا نفخہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پھر جب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے۔ پھر تیسرا نفخہ فَإِذَا هُم جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جب سب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ یہ 3 سور پھونکے جانے کے مواقع ہیں جو سورہ یاسین میں بیان ہوئے۔ قرآن میں ہر بار تینوں کا ذکر نہیں ہوتا، جیسے کہ سورہ زمر میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سور پھونکا جائے گا اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، یعنی اس پر موت واقع ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے۔ یہ پہلا نفخہ ہو گیا۔ پھر اسی آیت میں مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک اور بار سور پھونکا جائے گا فاذا ہم قیام ینظرون، پھر
ایک اور نفخہ ہوگا اور لوگ فوراً ہی کھڑے ہوں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ ایک اور مثال دیکھیں، سورۃ نازعات سے بالکل پہلے سورۃ نبا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تم گروپس کی شکل میں پہنچ جاؤ گے، یعنی میدان حشر میں نیک لوگ ایک طرف اور بد لوگ دوسرے گروپ میں ہوں گے۔ پھر سورہ نبا میں نیک لوگوں کا حشر اللہ تعالیٰ نے بتایا اور متقین کا حشر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ سو یہاں بھی یوم ترجف الراجفہ پہلا نفخہ ہے، یعنی جب ایک موت واقعہ ہوگی، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ وَتَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ دوسرا نفخہ ہے جب لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے جو صحابہ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قال بین النفختین 40، کہ دو نفخوں کے درمیان 40 ہوں گے۔ تو صحابہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما، کہ 40 دن؟ قال ابیت، انہوں نے فرمایا آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ صحابہ نے پوچھا 40 سنہ، کیا 40 سال ہوں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابیت، یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ قالوا 40 شہرا، انہوں نے کہا 40 مہینے، تو سیم جواب انہوں نے دیا ابیت، یہ میں نہیں جانتا، یعنی یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، ہمیں صرف یہ علم ہے کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 ہوگا، یہ 40 کا گیپ ہوگا۔ تو 2 بار سور پھونکے جانے کے نتیجے میں زمین کے ہلنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو کیا حال ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب کا لفظ کثرت کے لیے نکرہ ہے، یعنی بہت سے دل ہوں گے اس دن جو وجف کا شکار ہوں گے۔ وجف کہتے ہیں سرعت السیر، یعنی تیز تیز چلنا، تیز تیز دھڑک رہے ہوں گے جیسے گھبراہٹ میں ہوتے ہیں۔ اور تمام دل ایسے نہیں ہوں گے، ایسے بھی دل ہوں گے جو اطمینان میں ہوں گے، جیسے مومنین کے دل قرآن میں اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان پر فرشتے نازل ہوں گے ان کی موت کے وقت، جب وہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اس وقت، اور انہیں کہیں گے کہ خوف نہ رکھو، یہ دن تمہارے لیے پریشانی کا نہیں ہے، تمہارے لیے افسردگی کا نہیں ہے، تمہارے لیے یہ دن خوف کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دن ہوں گے جو اس دن گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، یعنی جب تک یہ دل دنیا میں تھے تب ان پہ کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کیونکہ تب یہ آخرت کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان دلوں کی آنکھوں میں، ان دلوں کی آنکھیں خوف زدہ ہوں گی، ان پر عاجزی چھائی ہوگی، خشوع، خضوع، ذلت، انکساری چھائی ہوگی، کوئی غرور اور اکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ان لوگوں کی آنکھوں میں خشیت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دل پہ خشیت ہوگی۔ دل اصل میں تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، جب دل کسی بات پر آمادہ ہو جاتا ہے تو باقی تمام اعضاء اسی کے مطابق چلنے لگتے ہیں، دماغ ویسی دلیلیں دینے لگتا ہے، آنکھیں دل کی کیفیت کے مطابق آنسو بہانے لگتی ہیں، دل کی کیفیت ہے جو بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک سادہ سی مثال ہے، اگر آپ کی کوئی دوست اپنے سسرال والوں سے بہت تنگ ہو اور آپ اسے سمجھائیں کہ چھوٹی موٹی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، مگر وہ اپنی مظلومیت کی دلیلیں دیتی رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ عرصے بعد اس کی ساس کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کے پاس جائیں کہ شاید آج یہ مطمئن ہو، مگر وہ وہاں بیٹھی رو رہی ہو، امی بہت اچھی تھی، سب کا خیال رکھتی تھی، کبھی بیٹی اور بہو میں فرق نہیں رکھا، کیونکہ آج دل غم زدہ ہے تو دماغ بھی مختلف دلیلیں دے رہے ہیں، آنکھیں بھی مختلف وجہ سے آنسو بہا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، جو دل دنیا میں جواب دہی کا خوف نہیں رکھتے تھے اس دن شدت سے دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں دل کی کیفیت سے اکڑ اور غرور ختم ہو چکا ہوگا اور انکساری اور عاجزی چھائی ہوگی۔ جب دل کی کیفیت بدل جائے گی تو باقی تمام اعضاء بھی خوف میں ہوں گے، خشیت میں ہوں گے۔ جب تک یہ لوگ دنیا میں تھے یہ کہا کرتے تھے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہماری قبریں ہمیں باہر نکال پھینکیں گی؟ مردودون رد سے ہے، یعنی کسی شے کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دینا، اور حافرہ کہتے ہیں، حافرہ حفر سے ہے، حفر کہتے ہیں گڑھا، یہ مٹی کھود کر نکالی جائے جس سے۔
تو وہ کہا کرتے تھے جب تک یہ لوگ دنیا میں تھے تو یہ کہا کرتے تھے آئنا لمردودون فی الحافرہ، کہ ہمارے گڑھے یعنی ہماری قبریں ہمیں باہر نکال دیں گی بالکل ایسی جیسے آج ہم ہیں. تب بھی اذا کننا عظاما نخرہ، تب بھی جب ہم کھوکھلی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے. یعنی اگر تازہ تازہ کوئی شخص مرا اور تم کہو کہ وہ زندہ ہو جائے تو شاید میں مان بھی لوں. جب گوشت بھی ختم ہو گیا، آنکھیں کان ہر شے ختم ہو گئی، صرف ہڈیاں وہ بھی اندر سے کھوکھلی پڑی ہوئی ہیں، اور انسان بالکل اس جیسی آج جیسی حالت میں زندہ ہو جائے گا. Are you kidding me؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ یہ لوٹنا قبروں سے یہ تو بہت ہی خسارے والی سوچ ہے. یعنی کہ اس سوچ میں کوئی دم نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ سوچ واقعی میں سینس نہیں رکھتی. جب انسان خود کسی پر ظلم کر رہا ہو کیوں چاہے گا وہ جواب دینا اپنی منمانیوں کا؟ ہاں یہ سوچ واقعی میں تب امید دلاتی ہے اور سینس بھی رکھتی ہے جب انسان مظلوم ہو. سو آپ ان کے رویے میں فرق دیکھیں کہ جب تک یہ لوگ دنیا میں تھے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کیا ہم کہ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، کہ ہم قبروں سے باہر آ جائیں گے. اذا کنا عظاما نخرہ، تب بھی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے بالکل آج کے جیسے زندہ ہوں گے. تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ یہ پھر سے زندہ ہونا بہت ہی عجیب سی بات ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے. اس کے مقابل جب یہی لوگ آخرت میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کیا حال ہوگا. قلوب یومئذ واجفہ، آج پھر یہ دل وہ ہیں جو دھڑک رہے ہیں تیز تیز. ابصارها خاشعہ، آج ہر چیز دیکھ لی نا تو آج دل کی آنکھ یعنی جو کیفیت ہے وہ خشوع اور خضوع اور انکساری حاصل کر چکی ہے. سو دنیا میں یہ کہتے تھے کہ پھر سے زندہ ہونا ایک اور اعمال کا حساب دینا عجیب سی بات ہے، اس میں کوئی سینس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ یہ تو بس ایک زجر، ایک زوردار آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ فوراً ہی بڑے کھلے میدان میں موجود ہوں گے یعنی میدان حشر میں. زجر کہتے ہیں زور کی آواز نکالنا، جیسے زجر البعیر کہا جاتا ہے کسی مالک کا اپنے اونٹ کو آواز دے کر جاگنے کا حکم دینا. جیسے ہم گاڑی کو ان لاک کرتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ اور گاڑی فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زجرۃ واحدہ، ایک زجر کی آواز ہوگی، ٹوٹ ٹوٹ بھی نہیں، ایک ٹوٹ کی آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ سب لوگ فوراً جو ہے وہ میدان حشر میں ہوں گے. سو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ تینوں نفخوں کا ذکر ہے. پہلے یوم ترجف الراجفہ، جس دن زمین شدت سے لرزے گی اور اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا. اس کے بعد تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک اور زلزلہ ہوگا جب لوگ قبروں سے نکلیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ ایک زجر کی بات ہوگی کہ لوگ میدان حشر میں اپنے اپنے اعمال نامے کے ساتھ اپنے جواب دہی کے لیے موجود ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.